جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یحییٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ یہ ویڈیو بہت ہی باری دل کے ساتھ بنانی پڑ رہی ہے کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج پاکستان ورسز انڈیا کا میچ تھا اور جیسے انہوں نے میچ کھیلا ہے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس پر خیر آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن کچھ اہم نیوز ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو دن بھر کی خبروں اور اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر اور بڑی ڈیولپمنٹ، وہ یہ ہے کہ روس فلسطین کے حق میں آ گیا ہے اور روس نے کہا ہے جو اسرائیل غزہ پر بمباری کر رہا ہے وہ اسے جلد از جلد روک دے۔ اس کے متعلق جنگ اخبار میں خبر چھپی ہے، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں روس نے ایکچولی کیا کہا ہے۔ جنگ اخبار کی یہ رپورٹ ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر بربریت رکوانے کے لیے روس میدان میں آ گیا ہے۔ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں قرارداد کا مسودہ پیش کر دیا ہے۔ 15 رکنی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس میں روس نے مسودہ پیش کیا جس میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سلامتی کونسل میں روس کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے میں کہا گیا کہ شہریوں پر تشدد اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی جائے، یرغمالیوں کی رہائی ممکن بنائی جائے۔ روس کی جانب سے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی اور شہریوں کا محفوظ انخلاء یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ دوسری جانب سے سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کے لیے گفتگو روک دی۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے بات چیت روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے متعلق بات چیت روکنے کے فیصلے کا امریکی حکام کو بتا دیا گیا ہے۔ تو روس کی جانب سے یہ ایک مسودہ پیش کیا گیا ہے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اجلاس میں، اور انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کیا ہے اقوام متحدہ کے سامنے، انہوں نے یہ مسودہ رکھا ہے کہ غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے اسے جلد از جلد روکا جائے اور جنگ بندی کا اعلان جلد از جلد کیا جائے۔ اگر آپ اور ممالک سے رشیا کو کمپیئر کریں تو رشیا کھل کر سٹینڈ لیتا ہے۔ ابھی جیسے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اسرائیل غزہ پر یہ بمباری جلد از جلد روک دے، ایسے کسی دوسرے ملک نے ابھی تک نہیں کہا۔ پاکستان بھی ایسے سٹیٹمنٹس دیتا ہے لیکن وہ بیچ کا راستہ لیتے ہیں، وہ کھل کر سامنے نہیں آتے۔ ایسے سعودی عرب بھی ہے، وہ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ تو آپ کو ایک لائن چننی پڑے گی، آپ کو ایک طرف جانا پڑے گا، جیسے کہ انڈیا، امریکہ اور دیگر ممالک اسرائیل کا سائٹ لے رہے ہیں، ایسے بھی پاکستان کو، سعودی عرب کو، انہیں بھی چاہیے کہ وہ فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ڈٹے رہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ اظہار یکجہتی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ جائیں اور ریلیاں نکالیں، کم از کم آپ ان کے ساتھ ان کے سخت وقت میں کھڑے رہیں اور ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور یہ بیچ والا راستہ جو ہے پاکستان کو چاہیے کہ یہ چھوڑ دے کہ اس سے بھی یاری، اس سے بھی دوستی، اس کے لیے بھی نرم لہجہ، اس کے لیے بھی نرم لہجہ، یہ چھوڑ دے۔ دوسری خبر اور دل دکھا دینے والی خبر جو آج پاکستانی کرکٹ فینس کے جو دل ٹوٹے ہیں، پاکستان ٹیم کی بری ہار۔ سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کل جس طرح سے بابر اعظم نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ماضی پر دھیان نہیں دیتے، آگے کا سوچتے ہیں، تو سب یہ ایکسائٹڈ تھے، یہی سوچ رہے تھے کہ شاید پاکستان کچھ الگ اسٹریٹجی کے ساتھ آج میدان میں اترے گی، لیکن وہی مسئلہ مسائل جو پچھلے مہینے سے 2 مہینے 3 مہینے سے آ رہے ہیں اور وہ آج بھی دیکھے، اگر ایک میچ میں اوپننگ بلے باز ٹیکتے ہیں تو دوسرے میں 2-3 اوور کے اندر ہی وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان ٹیم کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ اگر اوپننگ نہیں چلتا تو مڈل آرڈر چلتا ہے، اگر مڈل آرڈر نہیں چلتا تو اوپننگ چلتی ہے۔ یہ پاکستان ٹیم کے مسائل کبھی حل نہ ہوئے، پتہ نہیں ابھی یہ کیسے حل ہوں گے، لیکن آج کی یہ جو انڈیا کی جیت تھی اور پاکستان کی ہار، یہ ہسٹورک ہار تھی، کیونکہ انڈیا کی سرزمین پر صرف انڈیا کے فینز اور دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم، اور اس میں پاکستان انڈیا کا میچ، اور وہ بھی ایسا میچ جو ون سائیڈڈ ہو۔ انڈیا نے ٹاس جیتا اور انہوں نے بولنگ کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے پاکستانی بلے بازوں کو پہلی گیند سے ہی ٹکنے نہیں دیا، حالانکہ 2-3 چوکے ایک اوور میں لگے، لیکن کوئی بڑا امپیکٹ پاکستانی پلیئرز کریٹ نہ کر سکے۔ تو عبداللہ شفیق چلے گئے، اس کے بعد امام الحق بھی چلے گئے، بابر اعظم جو کہ
فارم میں نہیں تھے، آج وہ تھوڑا سا فارم میں دکھے ہیں، انہوں نے 50 رنز بنائے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنا 50 رنز مکمل کیے وہ بھی دوسری ہی بال پر آؤٹ ہو گئے، اور پھر وہی سلسلہ تو چل میں آیا والا وہ شروع ہو گیا۔ 155 رنز پر 3 آؤٹ تھے اور پھر 191 پر ٹیم ڈیر ہو گئی۔ تو یہ دکھاتی ہے ہماری مڈل آرڈر کی اسٹرینتھ، ہمارے جو ہم جسے سو کال آل راؤنڈرز کہتے ہیں، شاداب خان، نواز کو یا افتخار ہو گئے، ان کا بھی آج پتہ چل گیا انڈین سرزمین پر کہ وہ کتنا پریشر ہینڈل کر پاتے ہیں، بڑے میچ میں وہ کیسا کھیل پاتے ہیں۔ جو چھوٹی ٹیمیں ہیں ان کے خلاف تو ہر بلے باز چل سکتا ہے، لیکن پتہ آپ کا بڑے میچ میں لگتا ہے، اور بڑے میچ کا پلیئر پھر بڑا کھلاڑی بنتا ہے۔ تو مک یارٹر نے یہ ذمہ ڈال دیا کہ یہ تو بائی لیٹرل سیریز لگ رہا تھا، یہ تو آئی سی سی کا ایونٹ لگ ہی نہیں رہا تھا، نہ دل دل پاکستان کے نعرے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ مانا کہ ہم یہ ایکسکیوز نہیں بنائیں گے، نہیں بنانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ اسٹیڈیم میں آپ کھیل رہے ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر فینز نہیں آتے تو ہم ہار جائیں گے۔ آپ کو اپنا 100% دینا ہوتا ہے فیلڈ پر، تب ہی آپ جیت پاتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک بھی باکس ٹک نہ ہو، چاہے وہ بیٹنگ ہو، بالنگ ہو، فیلڈنگ ہو، پھر بھی آپ کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کے تینوں باکسز ٹک ہوں تب آپ جیت پاتے ہیں، اور آپ کے جیتنے کے چانسز بہت ہوتے ہیں۔ بابر اعظم نے بھی کہا کہ ہماری مڈل آرڈر نہیں چل سکی، انہوں نے ذمہ مڈل آرڈر پر ڈال دیا، جو کہ کافی حد تک ٹھیک بھی بات ہے، کیونکہ نہ سعود شکیل چل سکے، نہ ہی افتخار چل سکے، نہ نواز چل سکے، اور نہ ہی شاداب چل سکے، اور نیچے تو پھر ٹیلنڈرز ہیں، بولرز ہیں سب۔ تو مطلب اب ان چیزوں کو اگر ابھی بھی ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ذکا اشرف صاحب، پھر لوگ یہ بھی بار بار بول رہے تھے کہ یہ فکسڈ میچ ہے، کیونکہ ذکا اشرف صاحب 2011 میں بھی پاکستان کی طرف سے موجود تھے انڈیا میں جب ورلڈ کپ کا میچ تھا، اور آج بھی وہ لوگ ہار گئے۔ تو سوشل میڈیا پر بھی لوگ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ایک بہت بے شرمی کی بات ہے، اور جو پاکستان کی بہت بےزتی ہوئی ہے اور پاکستانی پلیئرز کی بےزتی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بابر اعظم بیٹنگ کے لیے کریز پر کھڑے تھے تو اسی وقت انڈین جو فینز ہے کرکٹ کے، وہاں سے نعرے لگنا شروع ہوئے، اور نعرے کیا تھے that not be enjoying it as much. That's gone for 4. There's a fielder there, but کہ ہم تمہارے باپ ہے، یہ نعرے شروع ہوئے، اور جیسے ہی پھر بولر نے بول کیا تو بابر اعظم نے چوکا مارا، تو یہ پھر انہوں نے ایک جواب دیا انڈین فینس کو۔ لیکن انڈین فینس کو کچھ مطلب آداب سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے ملک میں مہمان ٹیم آتی ہے تو اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ بابر اعظم نے شکریہ بھی ادا کیا فینس کا، لیکن یہ دوہرا معیار جو انڈین فینس کا ہے، کم از کم ان کو اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان ٹیم کو بھی اپنے حرکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ ایک دن پرفارمنس کرتے ہیں تو آپ کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، دوسرے دن آپ نہیں چلتے، پھر آپ کہتے ہیں میڈل آرڈر نہیں چل سکا، فینز نہیں آئے تھے۔ تو مطلب اس قسم کے ایکسکیوزز چھوڑ دینا چاہیے، اور آپ کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہم کیسے ایک میچور ٹیم بن سکتے ہیں۔ آپ سے تو کل والا ساؤتھ افریقہ بھی آگے نکل گیا، آپ سے تو نیدرلینڈ بھی آگے نکل گیا، آپ سے تو سری لنکا بھی آگے نکل گیا، تو آپ اتنے پیچھے رہ گئے، نام کہ آپ دوسرے اور نمبر 1 او ڈی آئی ٹیم ہوتے ہیں، نمبر 1 او ڈی آئی پلیئر ہوتے ہیں۔ میں بابر اعظم پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن کم از کم آپ پھر شو تو کریں، آپ انٹینٹ شو کریں، کم از کم وہ دلیری شو کریں کہ پتہ تو لگے کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا دکھا ہی نہیں۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اب بھی ہم اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ہم کب اپنے حالات کو ٹھیک کریں گے؟ کب ہم اپنے اندر جھانکیں گے کہ کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے نکالنی ہیں؟ پاکستانی ٹیم کو ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کو ورلڈ کپ جیتنا ہے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پھر دھیان دینا پڑے گا، اور یہ تو پھر ایک بہت بڑا میچ تھا، تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیں گے تو پھر بڑی باتوں کا، بڑے مسئلوں کا بھی آپ حل نکال سکیں گے۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔